آلو کے خشک ٹکڑے لوہے کے برتن میں ایک دن کے لیے بھگو دیں، دوسرے دن اس پانی سے سر دھوئیں اور ایسا ہفتے میں کم از کم 2 بار کریں۔ مسلسل ایسا کرنے سے بال سیاہ ہو جائیں گے۔ 4 لیموں لے کر ان کا رس نکال لیں، اس میں پسی ہوئی تھوڑی سی پھٹکڑی ملائیں، پھر یہ دوا تقریباً 20 منٹ تک ناخنوں پر لگی رہنے دیں۔ خشک ہونے پر ہاتھ دھو لیں، ناخن چمک اٹھیں گے۔ دہی اگر بہت کھٹا ہو گیا ہے تو اسے ضائع کرنے کے بجائے اس میں چاندی کے زیور بھگو دیں اور تھوڑی دیر بعد دھو لیں، اس طرح سے زیور چمک جائیں گے۔ قالین پر اگر چائے گر جائے تو اس جگہ فوراً پسا ہوا نمک چھڑک دیں۔ خشک ہونے پر گیلے کپڑے سے صاف کر لیں، چائے کا دھبا بالکل غائب ہو جائے گا۔ چمڑے کے سوٹ کیس چمکانے کے لیے ایک نرم کپڑے کو لیموں کے رس میں ڈبو کر سوٹ کیس پر رگڑیں، سوٹ کیس چمک جائے گا۔ کپڑوں پر عطر یا کسی پرفیوم کا دھبا پڑ جائے تو اسے ٹاٹری سے مل کر نیم گرم پانی سے دھو لیجئے، دھبا دور ہو جائے گا۔ جینز کی پینٹ دھوتے وقت 1 بالٹی پانی میں 4 کھانے کے چمچ سرکہ ڈال دیں تو پینٹ کا رنگ خراب نہیں ہوگا۔ مکھیاں ناک میں دم کر دیتی ہیں تو کھانا پینا دشوار ہو جاتا ہے، لیکن اگر کسی جگہ پودینہ لگا دیں تو مکھیاں نزدیک بھی نہیں آئیں گی۔ ہونٹوں کی سیاہی دور کرنے کے لیے ٹماٹر اور کھیرے کا رس ہونٹوں پر لگائیں، کچھ دنوں میں ہی خاطر خواہ نتائج حاصل ہوں گے۔ گھر میں چونٹیاں بہت زیادہ آتی ہوں تو 1 ٹب پانی کے ساتھ تھوڑا سا مٹی کا تیل ملا کر اس پانی سے گھر میں پوچا لگائیں۔ اگر کارپٹ بچھا ہوا ہے تو اس کے کناروں پر پوچا لگا دیں۔ 2 سے 3 بار یہ عمل کرنے سے چونٹیاں دوبارہ کبھی نہیں آئیں گی۔ کنگھیوں کی صفائی کے لیے گرم پانی میں تھوڑا سا واشنگ پاؤڈر اور صابن ڈال دیں اور 20 منٹ کے لیے کنگھے اس میں بھگو دیں، پھر برش سے اچھی طرح سے صاف کر لیں۔ گرم پانی سے دھو لیں، کنگھے نئے جیسے ہو جائیں گے۔ اگر گوشت پکاتے یا بھونتے وقت جل جائے تو اس میں آدھی پیالی دودھ ڈال دینے سے جلے گوشت کی بو نہیں آئے گی۔ کھانا پکاتے وقت اکثر خواتین کا ہاتھ جل جاتا ہے، اس کے لیے شہد آدھی پیالی، ہلدی اور گھی 1 چمچ لے کر انہیں مکس کر کے فریج میں رکھ دیں۔ جب بھی ضرورت پیش آئے اسے متاثرہ حصے پر لگائیں، نہ جلن ہوگی اور نہ ہی چھالے پڑیں گے۔ اگر کسی کو شہد کی مکھی کاٹ جائے تو فوراً کاٹنے کی جگہ پر نمک کا لیپ کر دیں، اس سے درد میں کمی ہوگی اور سوجن بھی نہیں ہوگی۔ گھر میں اگر کسی جگہ پر چونٹیاں ہوں تو اس کو بھگانے کے لیے متعلقہ جگہ پر نمک چھڑک دیں۔ انڈوں کو ابالتے وقت پانی میں 1 بڑا چمچ نمک شامل کر دیں تو انڈے چٹکنے سے بھی محفوظ رہیں گے اور ابلنے کے بعد چھلکا بآسانی اتر جائے گا۔ پالک کو نمک ملے پانی سے دھوئیں، اس سے پالک مکمل طور پر صاف ہو جائے گی، کیونکہ نمک کے ساتھ ساتھ مٹی بھی آسانی سے پانی کے ساتھ ہی بہہ جائے گی۔ منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے 1 چمچ نمک اور 1 چمچ کھانے کے سوڈے کو 1 کپ پانی میں شامل کر کے اس سے غرارے کریں۔ استری کی سطح کو صاف کرنے کے لیے استری کو گرم کریں اور ایک کاغذ پر نمک چھڑک لیں اور اب گرم کی ہوئی استری کو اس کاغذ پر پھیریں۔ استری کی سطح مکمل صاف شفاف ہو جائے گی۔ پسا مسالے جات کو زیادہ عرصہ تک صحیح رکھنے کے لیے اس میں ہینگ کا ٹکڑا رکھ دیں، اس طرح سے مسالے زیادہ عرصے تک کارآمد رہتے ہیں۔ کسی عام برتن کو نان سٹک بنانے کے لیے اس میں تھوڑا سا نمک ڈال کر 2 منٹ گرم کر کے نمک جھاڑ دیں، برتن نان سٹک ہو جائے گا۔ اکثر ناریل کا تیل سردی کی وجہ سے جم جاتا ہے، جو پریشانی کا باعث بنتا ہے اور فوری استعمال نہیں آتا۔ اگر ناریل کے تیل میں 8 سے 10 قطرے کیسٹر آئل ملا دیا جائے تو ناریل کا تیل سردی میں بھی نہیں جمے گا۔ سردیوں میں دہی جمانا، مگر کیسے؟
گرم دودھ میں دہی کا جاگ لگاتے وقت 2 عدد ہری مرچیں درمیان میں لمبائی کے رخ کاٹ کر دودھ میں شامل کر دیں۔ دودھ والے برتن کو گرم کپڑے میں لپیٹ کر 6-7 گھنٹے کے لیے رکھ دیں۔ دہی گاڑھا اور میٹھا جمے گا۔ دہی استعمال کرنے سے پہلے ہری مرچیں نکال دیں۔